اس وقت معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور اپنے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی برطرفی پہ آ کے ان کی سوچ ختم ہوئی ہے. تو آج اسفند یار ولی صاحب نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا ہے، کیونکہ چیئرمین سینٹ انہوں نے منتخب کیا تھا اور الٹیمیٹلی یہ ایک ہمارا اس حوالے سے ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ حکومت کو برطرف کرنے کی مہم جوئی پہ نکلے تھے، تو آخر میں آپ اپنے ہی چیئرمین سینٹ کو گھر بھیجنے کے نقطے پہ اتفاق کر کے جا رہے ہیں. تو یہ یقیناً انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے خطرہ ہے. حکومت کو خطرے کا چیلنج دینے والوں کو آپس میں جو خطرہ درپیش ہے اس کا عملی مظاہرہ آپ نے چیئرمین سینٹ کی برطرفی کے ساتھ جڑی ہوئی خواہشات کی شکل میں دیکھ لیا. اس پہ جو اے پی سی کے فیل ہونے پہ جو نوحہ برپا ہے، وہاں سب سے زیادہ مجھے ہمدردی مریم نواز شریف سے ہے اور مریم صفدر سے، کیونکہ وہ جو چاہ رہی تھی اور جس کے لیے مولانا صاحب کا بھاری بھرکم کندھا اپوزیشن نے اپنے کمزور مینڈیٹ کے لیے استعمال کیا، وہ بھی کام نہ آیا. وہ سہولت کاری بھی رائیگاں چلی گئی، کیونکہ یہ تمام تر نکات جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سپٹمبر اکتوبر کی اچھے موسم میں سڑکیں ناپنے کے پلان میں دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں. اور جو رہبر کونسل ہے یہ بھی اس قوم کے ساتھ سنگین مذاق ہے کہ رہبر کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنا اور عوام کے سامنے لانا اشد ضروری ہے کہ رہبر رہزن نہیں ہوتا. رہبر کبھی بھی قوم کے وسائل کو لوٹتا نہیں. رہبر کبھی بھی ڈکیتیاں، چوریاں، کک بیکس، کمیشن، منی لانڈرنگ سے اپنے اور اپنے خاندان کے اثاثے نہیں بناتا. رہبر جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر انویسٹمنٹ کرا کے کاروبار نہیں کراتا. رہبر اپنے بچے باہر رکھ کے قوم کے بچوں کو سیاسی ایندھن بنانے کے لیے استعمال نہیں کرتا. تو وہ جو رہبر کونسل بنی ان میں سے 99.9% رہبروں کے دامن کرپشن سے داغدار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی نے اپنے منہ سے اور اس سلامیے میں کرپشن لفظ کو استعمال نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اے عقل کے اندھو، اے نادان دوستو، جب آپ نے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا، اس ملک سے پاکستان کے لیے ناسور بنے اس مائنڈ سیٹ کو، اس کینسر کو ختم کرنا تھا، تو نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے اس لیڈرشپ کو بٹھا لیا اور ملٹری لیڈرشپ کو کہا کہ آپ ہمیں ایڈوائز کریں، ہماری رہنمائی کریں، ہم سب اکٹھے ہو کے اس اعلامیے پہ سائن کریں گے. آج جب وہ قوم جس نے دہشت گردی کی جنگ لڑی، آج وہ نیشن بلڈنگ کے عمل میں ان زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے اس ملک کو اس کی حقیقی منزل کی طرف لے کے جانے کے لیے وہی لیڈرشپ مل بیٹھ کے پاکستان کے ان غیر ترقی یافتہ علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں جہاں فوجی آپریشن ہوتے رہے، وہاں ترقی
کی نئی راہیں کھولنا چاہتی ہے تو وہاں اگر وہی لیڈرشپ بیٹھ کے آپ کی سیولین اتھارٹی کے ساتھ مل کے نیشن بلڈنگ کا عمل آگے بڑھانا چاہتی ہے تو آپ اس کو مسترد کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ قوم کی ترقی کے قاتل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک آنکھ نہیں باتی وہ ترقی جو پاکستان کے پسے ہوئے عوام کے ساتھ جڑی ہو. آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مفاد، لالچ، ہوس اور وہ ذاتی ایجنڈا، اس سے باہر نکل کے آپ کو قومی ایجنڈے سے نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ قومی سلامتی آپ کی ترجیحات میں ہے. جو آپ نے مختلف تجاویز دیں جس میں بہت زیادہ آپ نے ایسے جمہوری حقوق کا ذکر کیا. جمہوری حقوق وہ لیڈرشپ مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے جنہوں نے شہنشاہیت میں نسل در نسل حکومت کی اور نسل در نسل شہنشاہیت کو پروان چڑھانے والے چاہ رہے ہیں کہ وہاں جمہوری رویے آئیں. تو جمہوری رویے تو سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جہاں سیاست کے اندر عہدے کا تعین میرٹ پہ ہوتا ہے، وراثت سمجھ کے نہیں ہوتا. بڑا بھائی پرائم منسٹر، چھوٹا وزیر اعلیٰ، سمدی وزیر خزانہ، اس کے بیٹے کرتا درتا کار خیر نہیں ہوا کرتے اور کہیں وراثت وصیت سے ٹرانسفر نہیں ہوتی. سیاسی وراثت عمل، مسلسل جدوجہد اور ایک پروسیس سے میرٹ پہ آپ اپنا حق لیتے ہیں اور اس سیٹ پہ جاتے ہیں. تو بار بار جو نومولود سیاسی ہمارے نابالغ اور کچھ اکھڑے ہوئے بچے ہیں، ان کو یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایڈوینچر آپ کے آباء و اجداد کر گئے، یہ قوم کسی صورت بھی آپ کو یہ پاکستان کھیلنے کے لیے دستیاب نہیں کرے گی کہ ان بچوں کے ہاتھ میں یہ پاکستان کھیلنے کے لیے دے دیا جائے اور اس کو کھلونا بنا کے آپ کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے جو ایک دستور، ایک آئین کی کتاب کے تابع ہے اور خواہشات کے تابع اس ملک کو نہیں چلایا جا سکتا. آپ کے اس اعلامیے میں عمران خان سے حسد، ذاتی عداوت، بغض اور مخصوص قسم کا آپ کا ٹارگیٹڈ موٹیویٹڈ ایجنڈا، اس کی جھلک نظر آ رہی ہے. ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر باور کراتے ہیں کہ آپ عوام کے مفادات کا ایجنڈا لائیں. یہ مکمکاؤ پروگرام جو ہے، یہ آپ کا کنفیوزڈ ایجنڈا جو ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ جو ڈبل فیس سٹینڈرڈز ہیں، ان سے سائڈ پہ ہٹ کے کھل کے سامنے آئیں، کھل کے کھیلیں اور ہم اس عوام کے اس مینڈیٹ کے آگے جواب دہ بھی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس جذبے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر قیادت پرعزم بھی ہیں کہ جنہیں عوام نے مسترد کیا، وہ مسترد شدہ ٹولہ اس قوم اور ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی ہر طرح کی سازشوں میں ناکام ہوگا. عمران خان صاحب ایک سچے مخلص اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق خوان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اے پی سی 10 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ناکام ہو گئی. اے پی سی میں سیاسی اداکار بیٹھے تھے جس میں پتلی تماشا تھا.